اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یعنی کہ زمین جیسا کرۂ ارض، اتنی بڑی زمین، اس پہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور اتنے بڑے دریا اور بڑی بڑی چٹانیں جس سے یہ زمین رکی ہوئی ہے، اس زمین اتنے بڑے کرے کا یہ حق ہے کہ اس کو پوری شدت کے ساتھ ہلانے کے بعد اس کو تلوٹ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ قیامت کا جو پہلا حادثہ ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ پوری شدت کے ساتھ ہلا دے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ساری چیزیں جو ہے ہل کر رہ جائیں گی۔ اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہلائے گا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کو ساری چیزوں کو باہر نکال دے گی، چاہے وہ سونا چاندی ہے اس کے اندر، چاہے وہ انسان، مرے ہوئے انسان ہوں، یا جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، ان ساری چیزوں کو وہ باہر نکال کر پھینک دے گی اور کوئی چیز اپنے اندر نہیں رکھے گی۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کر خالی ہو جائے گی، یعنی کہ کچھ بھی اس کے اندر نہیں بچا رہے گا، ساری کی ساری چیزیں وہ باہر نکال کے پھینک دے گی۔ یعنی اتنا بھیانک حادثہ اور اتنا بھیانک جھٹکا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، یہاں تک کہ انسان بھی باہر جو اس کے اندر دفن ہوں گے وہ بھی سب باہر آ جائیں گے، کیونکہ آگے کا فقرہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان زندہ نکالے جائیں گے وہاں سے۔ فرمایا وقال الانسان ما لا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، انسان حیرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا، ساری ان کی جو اجزاء ہوں گے ان کو ایک جگہ جمع کر کے انسانی شکل میں دوبارہ سے انہیں زندہ کرے گا۔ اور جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا کہ زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا اور زمین نے سارے بوجھ باہر نکال کے پھینک دیے، یہاں تک کہ جو کچھ زمین میں تھا وہ سب نکال کر پھینک دیا، تو انسان حیرت میں ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں ہوگا، وہ تو گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا اسے کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، زمین کے اوپر انسان نے جو کام کیے ہوں گے وہ ساری زمین بیان کر دے گی۔ زمین کے کسی خطے پر بھی انسان نے کوئی گناہ کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، کوئی اور کام کیا ہوگا، چاہے وہ نیکی ہی کیوں نہ کی ہو، چاہے وہ برائی ہی کیوں نہ کی ہو، ساری چیزوں کو زمین بیان کر دے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں پر میرے اوپر یہ حرکت کی تھی، یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ نیکی کی تھی۔ تو وہ بڑا بھیانک دن ہوگا۔ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم تیرے رب نے دیا ہوگا۔ وہ زمین اپنے آپ ایسا نہیں کر رہی ہوگی، خود بخود بیان نہیں کر رہی ہوگی، اپنے آپ نہیں تلپٹ ہو گئی ہوگی، اپنے آپ کوئی دھماکہ نہیں ہو گیا ہوگا، یہ سارے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو وہ ایکٹیویٹی اس وقت کر رہی ہوگی زمین، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کر رہی ہوں گی، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ کہیں کوئی زلزلہ آئے، کوئی سونامی آئے، کوئی باڑھ آ جائے، کیسا بھی کوئی سانحہ پیش آ جائے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہوتی ہیں، اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ نہ زمین میں یہ طاقت ہے وہ خود کچھ کر لے، نہ انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ خود کچھ کر پائے، اور نہ کسی اور مخلوق میں، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، کسی میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے بھی تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے۔ تو زمین اس وقت یہ ساری چیزیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز، ساری حرکتیں اس وقت اس لیے کر رہی ہوگی کہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یعنی کہ تنہا، جدا جدا، سارے لوگ متفرق حالت میں، جدا جدا حالت میں ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، اکیلے اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، یعنی کہ وہ جو کچھ دنیا میں جو کر کے آئے ہیں وہ سارے اعمال اسے دکھائے جائیں۔ اس لیے یہ ساری
سارے کام اللہ تعالیٰ زمین سے لے رہا ہوگا. انسان کو یہ دکھائے گا، فلم چلا کر دکھائے گا اللہ تعالیٰ، زمین سے گواہی دلوائے گا، ان کے جسم کے اعضاء سے گواہی دلوائے گا، پوری سی ڈی چلائے گا، پوری فلم چلائے گا ان کی زندگی کو، اور ان کو دکھائے گا کہ تم دنیا پہ کیا عمل کر کے آئے ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی بھی دنیا میں کی ہوگی تو وہ چھپی ہوئی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے لے آئے گا اور اسے دکھائے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی. کوئی کسی نے چاہے وہ چھپ کر کی ہو چاہے وہ کھلے عام کی ہو، بہرحال اس دن کوئی چیز انسان سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ساری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینداری اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.